نوری محفل السلام علیکم ٹاپ نیوز کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ یوں تو وطن عزیز کے ہر کونے میں اولیاء کرام، بزرگان دین کے مزارات رشد و ہدایت کی کرنوں سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے ہیں، لیکن آج ہم اپنے سیگمنٹ میں تذکرہ کر رہے ہیں سندھ کی ایسی روحانی جلیل القدر شخصیت کا جو سندھ دھرتی پر حضرت سید عبداللہ شاہ غازی، شاہ بٹائی، لال شہباز قلندر کے زیر سایہ روحانی فیوز بانٹنے میں مصروف ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ذکر کر رہے ہیں پیر طریقت فرزند غوث الثقلین حضرت سید ظہیر الحسن شاہ جیلانی چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا 16واں مبارک درگاہ شاہ جیلانی بلاک 10A گلشن اقبال کراچی میں انتہائی جوش و خروش اور تزک و احتشام سے منایا جا رہا ہے۔ اگر ہم آپ کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک باعمل اور باعلم اور کامل صوفی تھے۔ آپ ہمہ صفت شخصیت کے حامل تھے۔ جہاں آپ صوفی تھے وہیں آپ صحافی بھی رہے۔ پیر طریقت کی منزلیں طے کی تو فلاحی میدان میں بھی اپنے جھنڈے گاڑے۔ آج آپ کو پردہ کیے 16 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی آپ کے لاکھوں مریدین پاکستان اور بیرون ملک موجود ہیں، جن کے قلوب کو حضرت کے جگر گوشہ و سجادہ نشین حضرت سید خورشید الحسن شاہ جیلانی متظل العالی اپنی تعلیمات سے منور کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اپنے سیگمنٹ میں پیش کر رہے ہیں ایک خصوصی رپورٹ۔ یہ دیکھیے ناظرین، درگاہ شریف آنے والے راستے کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہے، اور یہ درگاہ کا مرکزی دروازہ اور چند قدم کے فاصلے پر مزار اقدس۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، درگاہ شاہ جیلانی کو برقی کمکموں سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ رنگ و نور اور خوشبو کی برسات ہے۔ کیا روح پرور سما ہے۔ تشنگان فیض بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ ناظرین، مسلک و زبان سے ماورا ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ یہاں آئے ہیں۔ عاشقان اہل بیت، محبان صحابہ کرام و وابستگان حضرت غوث العظم۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گلدستہ ہے۔ صاحب مزار حضرت علامہ جیلانی چاندپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے وصال تک اتحاد امت کا درس دیتے رہے، اور اب آپ کے سجادہ نشین اور سربراہ حلقہ الویاء القادریہ حضرت سید خورشید الحسن شاہ جیلانی متظل العالی بھی اس فکر اور فلسفے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کا نظریہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ غریبوں اور مستحقین کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے، بھوکھوں کو کھانا کھلایا جائے، زکوٰۃ و خیرات اپنے ہاتھ سے مستحق افراد تک پہنچائی جائے۔ آئیے اب ملاحظہ فرمائیں 3 روزہ عرس مبارک کی جھلکیاں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب منقبت پڑھی تو اسی اسٹیج پر درگاہ شاہ جیلانی کے اسٹیج پر میں نے کہا کہ یہ وہ درگاہ ہے
کہ جس درگاہ میں یوم سیدنا صدیق اکبر منایا جاتا ہے، اس درگاہ میں یوم فاروق اعظم منایا جاتا ہے، اس درگاہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، اس درگاہ میں داتا گنج بخش علی حجویری کی سبیل لگائی جاتی ہے، عرس منایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سبیل لگی ہوئی ہے۔ نصیب اپنا جگایا علی کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن حکیم فرقان حمید نے کہا ہے کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم لوگ خود بھی آ جاؤ تو ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نفس قرار دیا ہے، اور نفس قرار دیا ہے، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے۔ حسین ابن علی نے وہ سجدہ کیا جس کا کوئی انکار کرے اس کے انکار سے یہ سجدہ رد نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ سجدہ کائنات کی حقیقت ہے، یہ سجدہ کائنات کی حقیقت ہے، یہ سجدے جیسی شکل نہیں تھی، سجدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل سنت کا جو اصل طریقہ کار ہے، جو خانقاہی نظام ہے، اس پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں، اور یہ جو آپ کے پیٹ میں درد ہے اور بہانہ آپ کچھ اور بناتے ہیں ذکر علی کا، یہ ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔